السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس میں کل 2 اشعار ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: ایک آہ گرم کی تو ہزاروں کے گھر جلے، رکھتے ہیں عشق میں یہ اثر ہم جگر جلے. آہ گرم کا مطلب ہے وہ آہ جو کہ بہت ہی شدید ہو. آہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور اس کی جب شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ وہ ایک گرم آہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. آہ گرم یعنی وہ آہ جو کہ بہت ہی غمگین ہونے کے بعد، دل پر بہت ہی زیادہ صدمے جھیلنے کے بعد انسان لیتا ہے یا کرتا ہے. اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں. جگر جلے کا مطلب ہے وہ عاشق جو کہ اپنے عشق میں بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا جس نے سامنا کیا ہو. اب اس غزل کی ان شعروں کا مطلب کرنے سے پہلے آج ہم آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ایک بات اور عرض کریں گے. ہمارے بعض دوست ہمیں اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ ہم شعروں کی تشریح ایسی کرتے ہیں جیسے کہ کوئی 8ویں جماعت کا بچہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنے طور پر ایسا سوچا ہے تو یہ بہت مناسب ہوگا، لیکن شاید ہمارا معیار اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ ہم 8ویں جماعت کے بچے جیسی تشریح کریں. اب اس میں 2 باتیں ہیں جو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ چینل استادوں کے لیے چلا رہے ہیں. ہم یہ چینل ان لوگوں کے لیے چلا رہے ہیں جو غالب کو بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جن کا شوق ہے کہ وہ مرزا غالب کو سمجھیں. مرزا غالب کے اشعار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہر شعر سے 8 معنی نکل سکتے ہیں. یعنی اگر ان کا ایک شعر ایک معنی کوئی آدمی کرتا ہے تو دوسرا بالکل نیا معنی کوئی دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہ بات آگے چل سکتی ہے. دوسرے یہ کہ ہم یہاں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آسان ترین ہوتے ہیں. اگر یہاں پر مرزا کے بیان میں جو فارسی ہے یا جو عربی ہے، اگر ہم اس کو یہاں بیان کرنا شروع کر دیں گے یا ان کی معنی کرنے شروع کر دیں گے یا انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کس کی سمجھ میں آئیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ چینل صرف مرزا کے ان چاہنے والوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی یا پہلی مرتبہ مرزا غالب کا کلام سمجھنا شروع کیا ہے. تو چلیے اس شعر کا مطلب کرتے ہیں. اب یہ ایک عاشق کی طرف سے ایک شعر ہے، یعنی مرزا غالب ایک عاشق کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جگر عشق کی آگ میں جل چکا ہے. آپ کو ہم کئی مرتبہ پہلے شعروں میں بتلا چکے ہیں کہ جو عاشق ہے اس کا غم یا اس کا رونا پیٹنا اس کے دل سے شروع ہوتا ہے. مرزا نے بھی اپنے کئی اشعار میں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ اب ہمارا دل جو ہے، پہلے تو وہ اشک روتا تھا خون کے، اور اس کے بعد جب اس میں خون ختم ہو گیا، یعنی دل ہی ختم ہو گیا، تو پھر یہ کام ہمارا جگر کرنے لگا. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو دل ختم ہوا تھا، اب جگر بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جب آ لیتے ہیں تو وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ اس سے ہزاروں گھروں میں آگ بھڑک سکتی ہے اور وہ جل سکتے ہیں. اب گھروں کو جلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم اور آپ تصور کر لیں کہ کسی نے ایک آگ بھری اور گھر جلنے لگے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جگر میں جو شدت ہے جلنے کی، اس سے جب ہم آہ لیتے ہیں تو وہ ایسی ہے کہ اگر اس کو ہزاروں گھروں کو جلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ جل سکتے ہیں. مختصراً اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا عشق اب وہاں پہنچ چکا ہے. اس میں ناکامیاں سمجھ لیجئے یا محبوب کی طرف سے بے رخی سمجھ لیجئے کہ جب اب ہم آہ کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ وہ گرم ہوتی ہے، اور اس کی شدت اتنی ہوتی ہے مانو وہ ہزاروں گھروں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے. دوسرا شعر ہے: پروانے کا نہ غم ہو تو پھر کس لیے اسد،
ہر رات شمع شام سے لیتا سحر جلے۔ پروانہ، تو اب اس کے ہم کیا معنی کریں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ اس میں جو انہوں نے استعمال کیا ہے لیتا سحر، اس کا مطلب ہے لے کر، آپ یہاں پر اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سحر کہتے ہیں صبح کو، اور شام آپ سب جانتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی غالباً غزل ہے جب مرزا اسد اللہ خان غالب اپنا تخلص غالب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اسد کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کا جو مقطع ہے یا اس کا جو آخری شعر ہے اس میں انہوں نے اپنے تخلص کو غالب کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ بعد میں بھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، لیکن یہ ان کا ابتدائی تخلص ہے، یعنی شروع کا تخلص ہے۔ اپنے آپ سے اس شعر میں مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے اسد، شمع شام سے صبح تک ہر وقت جلتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی وجہ پتہ ہے کہ شمع شام سے لے کر صبح تک کیوں جلتی ہے؟ یہ پروانے کے غم کا اثر ہے، یعنی آپ جانتے ہیں جب شمع جلتی ہے تو اس پر پروانے پہنچتے ہیں، اور چونکہ شمع کا شعلہ ہوتا ہے اس لیے پروانہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچتا ہے وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو اس بیچاری کو کیا پڑی تھی کہ ہر رات شام سے صبح تک جل جل کر پگھلتی رہتی۔ یعنی بتلا یہ رہے اس میں کہ جب کسی عاشق کا جو معشوق ہوتا ہے وہ اپنے عاشق کو اپنے اوپر فدا ہوتے دیکھتا ہے اور پھر وہ عاشق کو اپنے محبت کے غم میں مرتا دیکھتا ہے تو اس کو بھی برابر کا دکھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی ہے شمع اور پروانے کی، اور یہاں پر ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شمع رات بھر کیوں جلتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے تو شمع اس لیے جلتی ہے، یا غالب کے زمانے میں بھی اس لیے جلتی ہوگی کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے، لیکن غالب نے اس کے دوسرے معنی نکالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شمع اصل میں ساری رات اس لیے جلتی رہتی ہے کہ اسے اپنے اوپر نثار ہو کر یا نچھاور ہو کر مر جانے والے پروانوں کا دکھ ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کی غزل تھی اور اس کے کچھ اشعار کی معنی تھے۔ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔